بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حسن کے دل میں آخر فروا کے لیے غلط فہمی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ وہ فروا پر شک کرتا ہے۔ فروا اسے گڈ نیوز سنانے کے لیے کال کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ حسن تم باپ بننے والے ہو۔ حسن بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ حسن فروا کے پاس جاتا ہے فروا کو لینے کے لیے، تو وہاں پر شہزیب کو دیکھ لیتا ہے۔ سامنے ہی شہزیب بہت سارے پھولوں کے گلدستے لے کر آتا ہے۔ حسن دیکھ کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ فروا کا باپ بتاتا ہے حسن کو کہ جہانگیر کو میں نے ہی چھڑوایا تھا۔ فروا کے کہنے پر فروا نے مجھے کال کی تھی کہ رابی کے ہسبینڈ کو چھڑوا لیں، تو میں نے ہی اسٹیشن کال کر کے جہانگیر کو چھڑوایا تھا۔ حسن یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ پریشان اور آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جا کر فروا پر سارا غصہ نکالتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور مجھے بتایا کیوں نہیں۔ گور جہانگیر کے پاس تو چلی جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو، ورنہ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ وہ چلا کر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری، میں اس کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ روک سکتا ہوں۔ سب رابی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حسن بھی کہتا ہے کہ رابی کو ہم اتنا معصوم سمجھتے رہے، لیکن آخر وہ کیا سے کیا نکلی۔ ثاقب بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ رابی کو اب میں طلاق دلوا کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ حسن سے کہتا ہے کہ تم لوگ تو گئے تھے نا تو جہانگیر کے پاس، تو اسے طلاق دلوا کر کیوں نہیں آئے؟ جس پر حسن کہتا ہے کہ جہانگیر کسی صورت بھی رابی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ثاقب کہتا ہے کہ وہ میری بہن کے قابل ہی نہیں۔ اب ہم اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اسے سچا ثابت کرتے رہے، لیکن ہم لوگ گور کو برا سمجھتے رہے، پر رابی آخر کیا نکلی؟ میری بہن اس انسان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ثاقب رابی کے پاس جاتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑا ہی جا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور جا کر گور کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور گور کو کہتا ہے کہ یہ لو تمہاری دشمن تمہارے سامنے ہے، جو کرنا ہے تم اس کا کرو۔ فروا آ جاتی ہے۔ فروا اسے بچا لیتی ہے۔ آخر گور کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو اسے روکنے والی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ رابی فروا کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہی ہو رہا ہے، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو۔ فروا آخر رابی کو بچا لیتی ہے۔ جہانگیر بھی واپس آ جاتا ہے پولیس اسٹیشن سے اور رابی کو واپس گھر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گوہر جان بوجھ کر ایک نیا پلان کرے گی۔ وہ ڈرامے کرتی ہے اور آخر جہانگیر کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر روتی ہے جہانگیر اور رابی کے سامنے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ پلیز جہانگیر مجھے ایک بار معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ رابی تم بھی مجھے معاف کر دو، ہم دونوں ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے رہیں گے اور اس گھر کو جنت بنا دیں گے۔ جہانگیر چپ ہو کر کھڑا یہ سب باتیں سنتا رہتا ہے۔ وہاں پر جہانگیر کی ماں آ جاتی ہے اور یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پوتے عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ گوہر کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ گوہر سب کے سامنے بہت ہی معصوم بنتی ہے، لیکن آخر اس کے اندر ابھی بھی آگ نکلی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر رابی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رابی کی بھابھی کو جب پتہ چلتا ہے کہ گوہر اس گھر میں واپس آ گئی ہے، تو وہ رابی کو بتاتی ہے کہ گوہر کو تم کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرنا، کیونکہ گوہر ایک ایسی عورت ہے جو کبھی کسی کی بنی ہی نہیں، وہ ضرور تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرے گی۔ رابی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف ثاقب کہتا ہے کہ میں رابی کو طلاق دلوا کے ہی چھوڑوں گا، میں اپنی بہن کے سر پر اسے سوار نہیں دیکھ سکتا۔ آخر گوہر جان بوجھ کر ایک نیا پلان کرتی ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، جہانگیر اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک نیا پلان چلتی ہے۔ وہ گھر سے باہر گئے ہوتے ہیں اور آخر ثاقب آتا ہے رابی کے پاس، وہ رابی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں آ کر جہانگیر اور گوہر وہاں آ جاتے ہیں۔ گوہر دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ ثاقب تم یہاں؟ آخر جان بوجھ کر اب گوہر یہ نیا پلان چلے گی کہ ثاقب رابی کے ساتھ ابھی بھی تعلق رکھتا ہے۔
گوہر جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کرے گی کہ آخر رابی ابھی بھی ثاقب کے ساتھ تعلق میں ہے؟ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا گوہر اس پلان میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔